السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لرن ٹو ارن یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آج ہم آپ کو وی لاگ بنانا سکھائیں گے کہ وی لاگ آپ کیسے بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی کائن ماسٹر میں۔ تو اس کے لیے ہم کائن ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں۔ کائن ماسٹر پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ ہم اپنے فائل کا نام سیو کریں گے۔ فائل کا نام سیو کرنے کے بعد ہم رائٹ پر کلک کریں گے، پھر ہم کریٹ پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ ہم نے یہاں سے بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ لینا ہے، اور بلیک کلر کے بیک گراؤنڈ کو ڈریگ کر کے ہم نے اراؤنڈ تقریباً 7 سیکنڈ کی لینتھ پر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ پر آئیں گے، اور پھر ہم یہاں پر لیئر پر کلک کریں گے، ٹیکسٹ پر کلک کریں گے، اور اب ہم یہاں پر لکھیں گے، میں اپنے چینل کا نام لکھ رہا ہوں، آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنے چینل کے نام کا پہلا حصہ لکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، اسکرین نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈریگ کر کے بڑا کرنا ہے سائز میں، کیونکہ ہم ایک وی لاگ بنا رہے ہیں، اور وی لاگ جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا ہے کہ ان لیٹرز کے اندر سے جو ہے وہ ہماری ایک ویڈیو چل رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس کی سائز بڑی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کی ٹائمنگ بار کو کھینچ کر اپنے پہلے بیک گراؤنڈ جتنا لمبا کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے اس ٹیکسٹ والے ٹائمنگ بار پر کلک کرنا ہے، اور ڈبل اے پر کلک کرنا ہے اس کا فانٹ چینج کرنے کے لیے۔ فانٹ چینج کرنے کے لیے ہم یہاں سے فانٹ جو لے رہے ہیں وہ ہے سینس سیرف سے ہم فانٹ لیں گے۔ ہم آپشن چینج کریں گے، سینس سیرف بنائیں گے، اور یہاں سے ہم جو ہے وہ فانٹ لے رہے ہیں روبک بلیک، اور ہم رائٹ پر کلک کریں گے۔ یہ سائز میں کچھ بڑا ہو گیا ہے، ابھی ہم اس کو سائز تھوڑی سی کم کریں گے تاکہ یہ ہماری اسکرین جتنا ہی دکھے۔ تو کچھ اس طرح کی سیٹنگ کے بعد، کچھ اتنی سائز کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے پھر اپنی ٹیکسٹ والی ٹائمنگ بار پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے، اور ابھی ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ کلر ہم اس کو گرین دیں گے۔ گرین کلر سلیکٹ کرنے کے بعد ہم رائٹ پر کلک کریں گے، تو یہ کچھ اس طرح کا ہمارا سامنے فائل بن چکی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے یہاں پر اسکرین شاٹ لینی ہے، لیکن کیپچر اینڈ ایڈ ایز کلپ پر ہم نے کلک کرنا ہے، تاکہ اس کی ایک تصویر نکل کر ہماری یہیں پر کلپ کی جگہ پر آ جائے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیکسٹ والی ٹائمنگ بار کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ کرنا ہے، اور ہم نے پہلے اپنے بیک گراؤنڈ کو کلک کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے پکچر لی تھی، ابھی ہم اس کو ڈریگ کر کے اراؤنڈ 7 سیکنڈ کی لینتھ پر لائیں گے، اور پھر اب ہم یہاں پر لیئر پر کلک کریں گے، میڈیا پر کلک کریں گے، اور یہاں سے ہم امیج میں سے بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ لیں گے، اور اسے راؤنڈ کر کے اس طرح کریں گے، اور اب ہم اس بلیک کلر کے بیک گراؤنڈ سے اپنے لیٹرز کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈھک دیں گے، یعنی کہ چھپا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک لیٹر کو چھپایا۔ ابھی ہم اسی کا دوسرا جو ہے وہ ڈپلیکیٹ کاپی بنائیں گے اسی بیک گراؤنڈ کی۔ کچھ بیک گراؤنڈ آپ نے اس طریقے سے سیٹنگ میں رکھنے کہ آپ کے لیٹرز چھپ جائیں۔ یہاں پر مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے، آپ وہ غلطی مت کیجیے گا کہ لیٹرز کی جو آپس میں ہے وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ دینے میں آپ کو تھوڑی سی بعد میں مشکل ہوگی۔ تو وہ بعد میں جو مجھے مشکل ہو رہی ہے وہ آپ بھی دیکھیے گا۔ تو اگر آپ ان کا اسپیس بڑھا دیں گے پہلے سے ہی تو آپ کو یہ مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم بار بار ان بیک گراؤنڈس کی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ بنائیں گے، اور ہر ایک لیٹر کو علیحدہ علیحدہ ہم نے ڈھانپنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ ڈھانپ دیا، بند کر دیا۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمارا پہلا لیٹر تھا ایل، ہم نے اس کے اوپر جو کور چڑھایا تھا اس کی ہم کچھ اس طرح چھوٹا کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے لیٹر ای پر جو ہم نے کور چڑھایا تھا اس کی ٹائمنگ بار پر کلک کر کے ہم اس کو پہلے والے بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے، بڑا رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیسرے اپنے بیک گراؤنڈ والے جو ہے ٹائمنگ بار کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی کم کرنی ہے، اور پھر ہم نے چوتھے لیٹر والے جو ہم نے اس کے اوپر بلیک کلر چڑھایا تھا اس کی ٹائمنگ بار پر کلک کرنا ہے، اور اس کو بھی ڈریگ کر کے چھوٹا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ورڈ رہتا ہے
ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر، اور اس کو ہم نے اس طرح کچھ چھوٹا کرنا ہے۔ ابھی ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں گے کہ ہماری اینیمیشن صحیح بنی ہے یا نہیں۔ اگر یہاں پر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ ہم نے یہاں پر بنانی ہے۔ اگر ہماری ٹائمنگ کم سے زیادہ ہوتی ہے تو بھی وہ ہم نے بنانی ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھیں میرا اے لیٹر جو ہے وہ کٹ رہا ہے، تو میں نے ابھی اے کے بعد والا جو بلیک کلر کا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا اے سے ہٹانا ہے، تاکہ جو ہے میرا وہ اے لیٹر جو ہے وہ کٹے نہ۔ تو اس کو سیٹنگ میں رکھنے کے لیے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ نے لیٹرز کا اسپیس پہلے سے ہی بڑھا لینا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے سیٹنگ کے بعد ابھی یہاں پر دیکھیں مجھے کتنی مشکل ہو رہی ہے مجھے اس کی سیٹنگ کرنے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے لیٹرز کا جو ہے وہ فاصلہ، اسپیس جسے ہم کہتے ہیں، وہ اگر زیادہ ہوگا تو یہ دقت آپ کو نہیں ہوگی۔ ابھی یہاں پر دیکھیں یہ میرے لیٹرز اب باری باری ٹائمنگ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے ان کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد میں اس کو بار بار یہاں پر پلے اس لیے کر کے دیکھ رہا ہوں تاکہ کوئی بھی مسٹیک ہو تو وہ مجھے یہیں کا یہیں پر پتہ چل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ولاگ پورا مکمل بننے کے بعد یہ بنے۔ ابھی اراؤنڈ 4.70 سیکنڈز پر ہم نے ٹائمنگ بار کو کھڑا کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے پہلا جو ہمارا پکچر تھی اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے اس کو ٹرم کرنا ہے، اسپلٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس کا ایک پیس علیحدہ بنانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پین اینڈ زوم پر آنا ہے، اور اینڈ والے حصے کو یعنی کہ نیچے والے حصے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کو پھر زوم کرنا ہے تاکہ کچھ گرین والا حصہ جو ہے وہ اس طرح آپ کی اسکرین پر آئے۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے زوم کرنا ہے کہ آپ کا جو گرین والا حصہ ہے وہ اسکرین پر اس طرح آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے ایرو پر کلک کرنا ہے، بیک کرنا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بار کو چھوٹا کر دینا ہے۔ جو ہم نے لاسٹ میں ایک ٹکڑا سیپریٹ کیا تھا اس کی ٹائمنگ بار کو ہم نے چھوٹا کر دیا۔ اب کچھ اس طرح کی اینیمیشن ہماری بن چکی ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو ابھی یہ جو ہماری فائل بن چکی ہے، ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو کے لیے ہم ایرو پر کلک کریں گے، سیو کریں گے، اور یہاں پر ہم اشیش کوالٹی میں سیو کریں گے۔ جیسے ہی ہماری یہ فائل سیو ہوتی ہے تو ہم کام آگے شروع کریں گے۔ اب فائل ہمارے سیو ہو چکی ہے، ہم بیک کریں گے، کراس پر آئیں گے، ایرو پر کلک کریں گے، یہاں پر ہم کریٹ نیو پر کلک کریں گے، اور یہاں پر ہم اپنے پروجیکٹ کا نام لکھیں گے۔ اور میں یہاں پر اپنے پروجیکٹ کا جو ہے وہ نام لکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہم دوسری فائل بنا رہے ہیں تو میں اس لیے اپنے چینل کے نام کا دوسرا ورڈ یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ کریٹ پر کلک کریں گے، اور پھر ہم یہاں پر اپنی گیلری، ڈیوائس کی گیلری میں آ جائیں گے، پھر ہم امیج پر کلک کریں گے اور بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ لیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلا کام کیا تھا اسی طریقے سے سیم ہم نے دوسرا کام کرنا ہے۔ تو اس کو اراؤنڈ 7 سیکنڈ پر لانا ہے ڈریگ کر کے، پھر ہم نے لیئر پر کلک کرنا ہے، ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر میں اپنے چینل کا دوسرا نام لکھ رہا ہوں۔ اگر آپ ایک ہی ورڈ سے کام چلانا چاہتے ہیں تو ہم نے جو پہلے فائل بنائی تھی وہی آپ کے لیے کافی ہے، تو باقی آگے کا کام آپ دیکھنے کے لیے ہم آگے کریں گے۔ ابھی یہاں پر میں اپنے چینل کا پورا نام لکھوں گا، جو میرے پورا چینل کا نام ہے۔ اوکے پر کلک کریں گے۔ ابھی ہم اس کو ڈریگ کر کے تھوڑا سا سائز میں بڑا کر دیں گے۔ اس کے بعد جناب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ بار کو کھینچ کر اپنے پہلے بیک گراؤنڈ جتنا کرنا ہے، یعنی کہ 7 سیکنڈ کے اراؤنڈ۔ اس کے بعد ہم نے ڈبل اے پر کلک کرنا ہے، اور اس کا فونٹ چینج کرنے کے لیے ہم سینس سیرف پر آئیں گے، اور وہی سیم فونٹ ہم سلیکٹ کریں گے، روبک بلیک۔ اس کے بعد جناب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ اس کو ڈریگ کر کے تھوڑا سا ہم نے بڑا کرنا ہے تاکہ کچھ بڑا دیکھے۔ ہمارا جو وی لاگ کی ویڈیو چلے گی وہ انہی لیٹرز کے اندر سے ہمیں دیکھے گی۔ تو اس کے بعد ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو ہے کلر چینج کرنا ہے۔ کلر ہم نے کون سا لینا ہے، وہی گرین کلر لینا ہے۔ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے اس کی ایک پکچر لینی ہے، یعنی کہ اسکرین شاٹ لینی ہے۔ تو اسکرین شاٹ لینے کے لیے یہ لیفٹ سائڈ میں کیمرہ ہے اسکرین شاٹ کا، اس پر کلک کریں گے، اور کیپچر اینڈ ایز اے کلپ پر کلک کریں گے۔ تو یہ یہاں پر ہماری کلپ کی طرح پکچر آ جائے گی۔ تو بقایا ہم نے اپنی ٹائمنگ
टेक्स्ट वाली टाइमिंग बार को और अपने पहले बैकग्राउंड को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद अब हमने इस पिक्चर के टाइमिंग जो है वो 7 सेकंड पर कर दी। अब मीडिया पर क्लिक करेंगे और हम वही ब्लैक कलर का जो है एक बैकग्राउंड लेकर आएंगे, इसको रोटेट करके, इसको घुमा के इस तरीके से। अब हम फिर वही सेम तरीके से एक एक लेटर को जो है वो यहाँ पर ढक देंगे। जिस तरह हमने पहले काम किया था सेम उसी तरीके से हमने काम करना है और अपने एक एक लेटर को जो है वो हमने अलहदा अलहदा बैकग्राउंड से ढक देना है। तो कुछ इस तरह की सेटिंग के बाद आप यहाँ पर देखें, इसकी हमने डुप्लीकेट बनानी है। डुप्लीकेट के लिए 3 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करते जाएंगे तो ये हमारा जो है वो एक कवर आता जाएगा हर एक लेटर के लिए। तो जैसे ये हमारे पूरे लेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ढक जाते हैं, तो फिर हम बाकी का काम आगे करेंगे। ये काम आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसलिए यहाँ पर हम दोबारा, अभी ये हमारे लेटर्स पूरे हो चुके हैं। लेटर्स पूरे होने के बाद वही सेम तरीका हमने पहले वाले जो है बैकग्राउंड की टाइमिंग बार पर क्लिक किया और उसकी टाइमिंग को हमने कम किया, छोटा किया, यानी कि उसके बाद दूसरे लेटर वाले कवर को हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी टाइमिंग बार को पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। उसके बाद हम तीसरे वाले लेटर के कवर को हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी टाइमिंग बार को हम छोटा करके, यानी कि दूसरे वाले से थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे। ये एक एज सीढ़ी के हिसाब से आपने बनाना है। मैं आपको आसान सा मिसाल देता हूँ, जिस तरह सीढ़ी के स्टेप होते हैं उसी तरीके से आपने ये बनाना है। हर एक लेटर के कवर को थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बंद करना है। उसके बाद उसकी टाइमिंग बार कुछ इस तरह की से, अभी ये देखें आप, ये एक सीढ़ी की तरह बन चुकी है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि अगर हमारा कोई लेटर वगैरह कट रहा है तो हम उसके कवर को जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरा ओ लेटर जो है वो कट रहा है, तो मैंने ओ लेटर को जो है वो ओ लेटर के बाद जो 3rd नंबर पर लेटर है उसके कवर को मैंने थोड़ा सा हटाया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ताकि जो वो मेरा ओ लेटर कट रहा था वो अभी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर हम प्ले करके देखेंगे कि अब और कहीं पर मिस्टेक आ रही है तो हमने वो ख़त्म करनी है। उसके बाद यहाँ पर मेरी एक और मिस्टेक आ रही थी, वो मैंने देख ली। अभी यहाँ पर मैं उसके कवर को थोड़ा सा जो है वो हटाऊंगा ताकि मेरा पहले वाला लेटर उससे ना कटे, और इसकी टाइमिंग थोड़ी लेट थी तो इस वजह से मैंने इसकी टाइमिंग थोड़ी कम की। अब यहाँ पर कुछ इस तरह की हमारी जो है वो अब एनिमेशन बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मेरी एक मिस्टेक आ रही है, यानी कि मेरा ई लेटर जो है वो कट रहा है। तो मैंने उसके बाद वाले लेटर के कवर को थोड़ा सा जो है वो ई से हटाना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर इन लेटर्स का स्पेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जब मैं वीडियो बना चुका तो उसके बाद ही मुझे ये बात समझ में आई, तो इसलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर रहा हूँ कि आपने इन वर्ड्स, इन लेटर्स की जो है वो स्पेसिंग को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। अभी यहाँ पर देखें, अभी ये मेरा ई लेटर जो है वो थोड़ा सा कट रहा है, तो उसके लिए मैंने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह की सेटिंग के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। वही सेम तरीका जो पहले हमने एक फ़ाइल सेव की थी काइन में। अभी ये इसके सेव होने के बाद वही सेम तरीका हम क्रॉस पर क्लिक करेंगे। क्रॉस पर क्लिक करने के बाद हम एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तकरीबन हमारी फ़ाइल जो है वो पूरी हो चुकी है न्यू प्रोजेक्ट पर, यानी कि ये लास्ट प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि मैंने अपने चैनल का पूरा नाम लिखा है, इस वजह से हमें 2 मरतबा वो सेम फाइल बनानी पड़ी। उसके बाद यहाँ से मैं जो एक वीडियो ले रहा हूँ ये फ्री कॉपीराइटेड है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से वो वीडियो जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ से काइन में जो हमने पहला प्रोजेक्ट सेव किया था, जो मैंने अपने चैनल के नाम का पहला हिस्सा सेव किया था, वो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है। क्योंकि पहले मेरे चैनल का पहला नाम आएगा, वर्ड आएगा, उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट जो है वो यूज़ करना है।
تو یہ میں نے اپنے چینل کے نام کا پہلا پارٹ یہاں پر سلیکٹ کر دیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ سلیکٹ کیا۔ ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو نیچے اسکرال کر کے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو اسپلٹ اسکرین کا آپشن ملے گا، اس کو فل اسکرین پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی کے نیچے تھوڑا سا آئیں گے اسکرال کر کے تو آپ کو کروما کی کا آپشن ملے گا۔ کروما کی کو صرف انیبل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا ولاگ کیسے بنا ہے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہمارا جو ہے وہ یہاں پر سین آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ تقریباً جو ہے فی الحال ہم 6 سیکنڈ کی یا 7 سیکنڈ کی پوزیشن پر جو ہے وہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور لیئر پر کلک کریں گے، میڈیا پر کلک کریں گے اور اب ہم اپنے چینل کے نام کا دوسرا پارٹ لے کر آئیں گے جو ہم نے کائن میں فائل بنائی تھی، رائٹ۔ تو پھر وہی سیم طریقہ ہم نے نیچے آنا ہے اور اسپلٹ اسکرین پر فل اسکرین کرنا ہے اور اس کے بعد ایرو پر کلک کر کے بیک آنا ہے اور نیچے اسکرال کر کے آنا ہے۔ تو ہم نے کروما کی کو پھر انیبل کرنا ہے دوسرے پارٹ کے لیے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ویڈیو سے کافی باہر ہے، تو میں نے اس لیے اس کے ٹائمنگ بار کو کھینچ کے آگے کیا اور اس کی ٹائمنگ بار کو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا ٹائمنگ کو، اور پہلے والے پارٹ کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا تاکہ کچھ جو ہے ہمیں فل پارٹ میں ویڈیو دکھائی دے اور کچھ لیٹرس میں دکھائی دے۔ تو یہاں پر تقریباً ہمارا کام پورا ہو چکا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کیسے بنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ طریقہ پوری طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اس لیے میں نے 2 مرتبہ پہلے والی فائل بنائی تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ اگر یہاں پر آپ ویڈیو کے کنٹراسٹ وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسرے بار جو میں نے فائل لائے تھے کائن ماسٹر سے اس میں ہمیں ان اینیمیشن دینی ہے، ان اینیمیشن ہم نے اس میں فیڈ کی دی ہے۔ تو اب یہ کچھ اس طرح کہ ہمارا جو ہے وہ ویڈیو بن چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بنانا آسان لگے گی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب یہاں پر ہم ویڈیو کا جو ہے وہ کنٹراسٹ وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس آپشن میں آئیں، فلٹر والے آپشن میں آئیں، یہاں پر آپ کوئی سا بھی اس کا لائٹنگ والا حصہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ اور سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر آپ دیکھیں یہ ابھی ویڈیو کچھ لائٹنگ میں آ چکی ہے، یہ دیکھیں پہلے تھوڑی سی دھندلی تھی، ابھی یہ لائٹنگ میں آ چکی ہے۔ یہاں پر کافی ساری سیٹنگز اور بھی ہیں جو آپ کر